دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد لبثتم فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ اعظام، مکرم علماء کرام، مہمانان گرامی قدر، معزز خواتین و حضرات، آج کی کانفرنس کا عنوان پیغام عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ حقیقت میں تحریک منہاج القرآن کی پوری جد و جہد کا مرکز و محور ہے، اور تحریک منہاج القرآن کے پورے فکر کا نیوکلیس ہے، منہاج القرآن کے فکر کا بنیادی نقطہ ہے، جس پر تحریک منہاج القرآن کا مذہبی اور دینی فکر استوار ہوتا ہے۔ گزشتہ 1-2 صدیوں سے ہمارے دین و مذہب کی تعلیمات اور تصورات پر بھی مادیت کی لپیٹ، مادیت کا اثر آیا ہے، اور دینی اور مذہبی تعلیمات کا خالص روحانی پہلو، ایمانی پہلو اور وجدانی پہلو اس مغربی اور مادی اثرات کے پیش نظر بری طرح متاثر ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کی کانفرنس اور قرآن مجید کے حوالے سے ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو نسبت عشقی کی اہمیت ہے، اس سیدھے راستے کو آسانی کے ساتھ پہچان سکیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آج سے 150-200 سال قبل جب برطانوی سامراج نے، انگریز استعمار نے عالم عرب اور عالم اسلام کے اندر دخل اندازی کی اور سیاسی طور پہ فتوحات حاصل کی اور عالم اسلام پہ ریاستی غلبہ حاصل کیا، مسلمان معاشرے انگریز سامراج کے غلام بن گئے، محکوم بن گئے۔ انگریزوں نے ایک تحقیق کی، مستشرقین کے ذریعے، مغرب کے مفکرین کے ذریعے انہوں نے ریسرچ کی تو اس بات کا پتہ چلایا جائے کہ امت مسلمہ کی تاریخ میں کئی بار سیاسی طور پر اسلام یا سیاسی طور پر عالم اسلام مغلوب ہوا، محکوم ہوا، اور مسلمان سیاسی طور پر زوال پذیر ہوئے، کئی بار ایسا ہوا، مگر تاریخ بتاتی ہے کہ سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور جنگی لحاظ سے مسلمانوں کے زوال پذیر ہو جانے کے باوجود مسلمانوں کے سینوں سے ایمان کو نکالا نہ جا سکا۔ دین اسلام کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، جو جذبہ جہاد تھا، جس کی خاطر وہ مر مٹتے تھے اور اپنا تن من دھن سب کچھ عظمت اسلام کے لیے لٹا دیتے تھے، اور وہ جذبہ تھا کہ جو ایک طویل قربانیوں کے سلسلے کے بعد بالآخر اسلام کو پھر سیاسی طاقت اور شان و شوکت عطا کر دیتا تھا۔
انہوں نے سوچا کہ کھوج لگایا جائے کہ وہ قوت اصل میں کیا ہے، وہ حقیقی طاقت کیا ہے جس کے بلبوتے مسلمان سیاسی طور پہ شکست کھا کر بھی ایمانی طور پہ شکست نہیں کھاتے۔ انہوں نے اس پر ریسرچ کی۔ پروفیسر ہٹی، اور اس کی معروف دنیا کتاب ہے ہسٹری آف دی ایررز، عربوں کی تاریخ پر اس نے کتاب لکھی، ہسٹری آف دی ایررز۔ اس میں بھی اس نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ مسلمانوں کو سیاسی اعتبار سے کئی بار شکست ہوئی، مگر سیاسی شکست کے دور میں بھی مسلمانوں کا جو روحانی ایمان تھا، روحانی دین تھا، روحانی اسلام تھا، وہ زوال پذیر نہ ہو سکا۔ انہوں نے اس کی جب ریسرچ کی تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ مسلمانوں کے عقیدے میں اور مسلمانوں کے ایمان میں ایک نسبت ایسی ہے کہ جب تک اسے ختم نہ کیا جائے، 1000 بار بھی اگر عالم اسلام کو سیاسی شکست دے دی گئی تو یہ امت پھر ابھر کھڑی ہوگی، پھر زندہ ہو جائے۔ وہ قوت جو سیاسی، دفاعی، جنگی، سماجی، معاشرتی، ثقافتی، اقتصادی، ہر محاذ پر سازشوں اور شکستوں کے باوجود جو قوت اور جو جذبہ مسلمانوں کے ایمان کو پھر زندہ و تابندہ کر دیتا ہے اور گری ہوئی امت مسلمہ کو پھر اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور شکست خوردہ حال میں بھی وہ فتح یاب غالب مغربی اقوام کے سامنے پھر ٹکرا کر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹانے پر تیار کر دیتا ہے۔ وہ جذبہ عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہے، محبت رسول کا جذبہ ہے۔ مسلمانوں کے ایمان کی شمع عشق مصطفیٰ کے تیل سے روشن ہے۔ یہ جو ایمان کا چراغ ہے، اس کی لو کو جو بجھنے نہیں دیتا وہ تیل ہے عشق مصطفیٰ کا۔ تو جب تک مسلمانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال نہ لیا جائے، محبت رسول سے ان کے سینے خالی نہ کر لیے جائیں، ان کے خون سے نسبت حب مصطفیٰ کی تپش ان کے خون سے نکال نہ لی جائے، اس وقت تک ان کے تن تو مردہ ہو سکتے ہیں مگر من مردہ نہیں ہو سکتے، یہ مر کے بھی جی اٹھیں گے۔ علامہ اقبال نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے ان شعروں میں، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال لو۔ اس سازش کے 2 مرحلے علامہ اقبال نے بیان کیے، ایک روح محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بدنوں سے نکالا جانا، اور ایک فکر عرب کو فرنگی تخیلات کا جامہ پہنایا جانا۔ اگر آپ غور سے سمجھیں تو علامہ اقبال نے فرنگی سازش کو، مغربی سازش کو، سامراجی سازش کو، استعماری سازش کو جو مسلمانوں کے ایمان کے خلاف ہو رہی تھی، اس کے 2 روپ بیان کیے۔ پہلا روپ مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ ہے، ان کے جذبہ عشق مصطفیٰ پر حملہ ہے، ان کی روح محبت رسول پر حملہ ہے، جس کو علامہ اقبال نے روح محمد کا نام دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے علامہ نے کہا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشہ دامان اوست۔ وہ جو عشق مصطفیٰ کا جذبہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ بیان کرتے ہیں کہ فرنگی اور سامراجی سازش یہ تھی کہ پہلے اسے نکالا جائے۔ یاد رکھیں کہ پہلا حملہ اسلام کے فکر پر نہیں ہوا، پہلا حملہ اسلام کے اور مسلمانوں کے فکر پر نہیں ہوا، پہلا حملہ فکری اور نظریاتی نہیں تھا، پہلا حملہ اعتقادی، مذہبی اور جذباتی تھا کہ مسلمانوں کے عقیدہ اور ایمان میں جو عشق مصطفیٰ کی بنیاد ہے اسے منہدم کر دیا جائے۔
یہ جو اپنے رسول کے ناموس پر جان قربان کرنے پر اتر آتے ہیں، اپنے رسول کی عزت و حرمت پر تن من دھن لٹانے پر چلے آتے ہیں، انہیں آواز دی جائے کہ رسول کے دین پر حملہ ہو رہا ہے تو دین مصطفیٰ بچانے کے لیے کٹ مرتے، عزت و ناموس مصطفیٰ کے لیے کٹ مرتے، نظام مصطفیٰ کے نام پر کٹ مرتے، حضور کے عشق اور محبت کے نام پر تن من دھن لٹا دیتے، حضور کے دیدار کی بات سننے کے آقا کا دیدار ہوگا سب کچھ لٹانے پہ تیار ہو جاتے ہیں، گنبد خضرا کے دیدار کے لیے گھر بار چھوڑ کے سفر کرتے ہیں، شہر مدینہ کے گلی کوچوں سے محبت کرتے ہیں اور کوچہ ہائے مدینہ کے کتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کے در و دیوار کو چومتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھ کر زار و قطار روتے ہیں، حضور کی نعتیں سنتے، زلفوں کا ذکر سنتے، چشمان مقدس کا ذکر سنتے، حسن سراپا کی بات سنتے، کنویں مدینہ کی بات سنتے، سر دھلتے اور روتے۔ یہ جو کیفیت عشق ہے جب تک یہ ان کے سینوں میں ہے ان کے ایمان کو مردہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب بنیادی بات کو سمجھے تو پہلا حملہ اور پہلی سازش یہ تھی کہ ان کے سینوں سے اس تپش کو نکالا جائے تاکہ سینے ٹھنڈے ہو جائیں، ان کے دل مردہ ہو جائیں، ان کی روحیں مردہ ہو جائیں اور ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ عشق و ادب اور محبت رسول کی نسبتوں سے پاک خالی ہو جائے۔ تو پہلا حملہ اس پر تھا، روح محمد اس کے بدن سے نکال لو، اس لیے کہ پہلا مصرع بتا رہا ہے یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ڈرتا، یہ وہ جذبہ تھا، ولولہ تھا جو مسلمان کو موت سے بھی بے نیاز کر دیتا۔ پہلا حملہ اس عشق مصطفیٰ کی رشتے پر ہوا اور پھر دوسرا حملہ علامہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلہ، اب جو اسلام کے افکار ہیں، نظریات ہیں، اسلام کی ثقافت ہے، اسلام کا نظام ہے، اسلام کی سیاست ہے، اسلام کی معیشت ہے، اسلام کے جو تصورات ہیں، اب دوسرا حملہ اس پر کیا جائے تاکہ مسلمان ذہنی طور پہ آسانی سے سیکولر بنائے جا سکیں، ذہنی طور پر بے دین بنائے جا سکیں، غیر مذہبی بنائے جا سکیں۔ مگر ذہنی طور پہ مسلمانوں کو سیکولرائز کرنا، بے دین کرنا، بے مذہب کرنا اور دین سے ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، نظریاتی طور پر، ثقافتی طور پر، معاشی طور پر، سیاسی طور پر اسلام سے لا تعلق کرنا یہ آسان ہو جائے گا جب پہلے ان کا دل عشق رسول سے خالی ہو جائے گا۔ یہ وہ بنیادی حملہ تھا۔ برطانوی سامراج نے اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے مورخین کے ذریعے کتابیں لکھوائیں، لٹریچر تیار ہوا، مسلمانوں کے اندر بھی کام ہوا اور عالم کفر میں بھی کام ہوا، اندرونی اور بیرونی دونوں محاذوں پر مسلمانوں کے سینوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنے کے لیے بھرپور سازش کی گئی، اور یہ سازش گزشتہ 200-250 برس سے ہو رہی تھی، 200-250 برس سے ہو رہی، اور آج وہ سازش اس حد تک کامیاب ہو چکی کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت چند مضبوط ایمان رکھنے والوں کے سوا بالعموم دور جدید کی نسلوں کے ذہنوں میں اس کی اہمیت ختم ہو۔ عشق مصطفیٰ کی اہمیت پہ زور دینا اسے پرانی بات تصور کیا جانے لگا، عشق رسول کی ناگزیریت پر زور دینا اسے تنگ نظری کی بات تصور کیا جانے لگا، عشق مصطفیٰ کے نغموں کو الاپنا اسے دور جدید کے تقاضوں کے منافی خلاف تصور کیا جانے لگا، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ عشق مصطفیٰ پر زور دینا معاذ اللہ توحید کے خلاف تصور کیا جانے لگا۔ اگر آج عشق مصطفیٰ پہ زور دیا جائے، نسبت رسول پر زور دیا جائے، ربط و تعلق رسالت مآب پر زور دیا جائے، اہمیت محبت رسول پر زور دیا جائے، ادب و تکریم رسالت مآب پر زور دیا جائے، حضور کے عشق اور محبت کے تعلق پر جتنا زور دیا جائے، یہ گمان ذہنوں میں پیدا کر دیا گیا ہے کہ شاید اس سے توحید کمزور پڑ رہی ہے اور شرک کا راستہ ہموار ہو رہا ہے۔
حالانکہ عشق رسول شرک کو مٹانے والا تھا، عشق رسول توحید کو نکھارنے والا تھا، عشق رسول اللہ کا تعلق عطا کرنے والا تھا، عشق رسول اللہ کی بارگاہ میں تقوی عطا کرنے والا تھا، عشق رسول خدا کی معرفت کا باعث تھا، خدا کی عبادت کی قبولیت کا باعث تھا، خدا کی قربت کا باعث تھا، خدا کی عنایات کا باعث تھا، ایمان کے جوہر کے چمکنے کا باعث تھا۔ عشق رسول تھا تو ایمان تھا، عشق رسول کمزور پڑ گیا تو ایمان جل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مگر صورتحال الٹ ہو گئی۔ آج اس مادی یلغار نے اندرونی اور بیرونی سطحوں پر وہ محاذ کھولے کہ کامن مسلم، ایک عام مسلمان، پڑھا لکھا جوان اور ہماری پیدا ہونے والی اگلی نسلیں وہ تیزی کے ساتھ اپنے ایمان کے منبع سے دور ہٹتی جا رہی ہے، اپنے ایمان کے مرکز و محور سے دور ہٹتی جا رہی ہے۔ وہ راہ جس میں ایمان کی سلامتی ہے، جس میں دین کی سلامتی ہے، اور جس راہ پر ساری کی ساری مسلمانی محصور ہے، اس سے ہٹتی جا رہی ہے، اور عشق و ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم نعمت سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ آئیے، یہ جو تعلق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے ساتھ، یہ تعلق عشق کی حد تک، یہ تعلق بولیے عشق کی حد تک تعلق ہر مسلمان کا ہے۔ اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے، وہ میری تمہید تھی تاکہ میں اس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت پر تاریخی تناظر میں کچھ روشنی ڈال سکوں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، اس اہمیت کا۔ یاد رکھ لیں، ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہے کسی نہ کسی درجے میں تو تعلق اس کا بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور تعلق کا کوئی پہلو نہ ہو تو کم سے کم کلمہ گو ہونے کا تعلق تو ہے، مسلمانی کا تعلق تو ہے، نام لیوا ہونے کا تعلق تو ہے۔ تو یہ میں نہیں کہتا کہ کوئی مسلمان ایسا بھی ہے جس کا کوئی تعلق نہیں رسول سے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس نے کلمہ پڑھ لیا تو کوئی تعلق تو بن گیا، مگر جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ خالی کلمہ پڑھنے کا تعلق، حتیٰ کہ جس نے حضور علیہ السلام کی سنت کی پیروی کر لی اس کا عمل کا تعلق ہو گیا، جس نے سیرت طیبہ کی پیروی کر لی اس کا بھی اطاعت کا تعلق ہو گیا۔ مگر یاد رکھ لیں، یہ سارے تعلق اس وقت تک قبول نہیں ہوتے جب تک ان کی بنیاد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق محبت پر استوار نہ ہو، اور تعلق ادب پر استوار نہ ہو، اور وہ تعلق محبت اور تعلق ادب بڑھ بڑھ کر عشق میں بدل نہ گیا ہو۔ ایمان کی سلامتی کے لیے حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ وہ تعلق درگار ہے جو عشق کے درجے پر، جس میں انسان اس رشتے کی خاطر سب کچھ لٹا دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، مجھے اپنی اولاد سے بڑھ کر، اور مجھے پوری دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر اپنا محبوب نہ بنا لے۔ اب یہ حدیث پاک کو آپ نے عمر بیت گئی آپ سنتے رہے، اور عمر بیت گئی تقریر کرنے والے اس پر تقریریں کرتے رہے اور آپ بھی سنتے رہے۔ حدیث نئی نہیں ہے، مگر جو بات اس حدیث میں سمجھائی گئی ہے شاید وہ بات بھولا دی گئی، وہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص بھی اس وقت تک ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا، مسلمان ہی نہیں ہو سکتا، صاحب ایمان بھی نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اور جب تک وہ روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے
کہ یہ تینوں محبتیں، والدین کی محبت، اولاد کی محبت اور پوری دنیا کی محبت، جب تک محبت رسول کے سامنے سر نہ جھکا دیں اور محبت رسول ان تینوں محبتوں پر غالب نہ آ جائے، اس وقت تک وہ شخص صاحب ایمان ہی نہیں۔ اب دنیا کی محبت کتنی ہو سکتی ہے؟ والناس اجمعین، اس کی ایک ہی مثال لے لیں، کوئی دو ایسے دوست سوچ لیں جن کی آپس میں بڑی محبت ہو۔ ہزاروں مثالیں آپ دیکھتے ہیں کہ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کے لیے کٹ مرتے ہیں، اتنی محبت بھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے بچھڑ بھی نہیں سکتے۔ پہلی شرط یہ ہوگی کہ اگر دنیا میں جتنی بھی محبتیں بڑھ سے بڑھ کر ہیں، اور والناس اجمعین دنیا کے لوگوں کی محبت میں مجنو کو لیلا سے جو محبت تھی وہ بھی دنیا کے لوگوں کی محبت میں آ گئی یا نہیں؟ رانجھے کو ہیر سے جو محبت تھی، سہنی کو ماہیوال سے جو محبت تھی، پتہ نہیں یہ لوگ ہوئے یا نہیں ہوئے، مجھے اس سے غرض نہیں، مگر جو واقعہ مشہور ہے میں تصور دے رہا ہوں آپ کو، میرا مقصد محبت کا تصور سمجھانا ہے۔ محبت کے جو قصے، جو داستانیں مشہور ہیں، ان کے ناپاک حصے کو، پلید حصے کو، ناجائز حصے کو ایک طرف نکال دیں۔ آپ محبت کے اس جوہر خالص کو لے لیں، محبت کے جوہر خالص کو لے لیں جس کے تحت مجنو ایک دن ایک کتے کے پاؤں بیٹھا چوم رہا تھا، کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا مجنو کیا ہو گیا ہے؟ کتے کے پاؤں چوم رہا، یہ بھی کوئی چیز ہے چومنے والی؟ اس نے کہا خلق گفتہ پائے سگ بوسیدہ مجنو، خلق گفتہ این چھ بود، گفت گاہے گاہے این در کوئے لیلا رفتہ بود۔ لوگوں نے پوچھا مجنو پاگل ہو گئے ہو، کتے کے پاؤں چوم رہے ہو، کیا ماجرا؟ مجنو نے جواب دیا پاگل میں نہیں تم ہو، تم نے اس کتے کو عام کتا سمجھا، یہ عام کتا نہیں، یہ وہ کتا ہے جو کبھی کبھی میری لیلا کی گلی سے گزر جاتا ہے۔ جو لوگ عشق اور محبت کے تعلق میں فنا ہوتے ہیں ان کی کیفیت محبوب کے تعلق میں محبوب جیسا بھی ہو، اچھا ہو یا برا ہو، ان کی کیفیت کچھ اور ہو۔ یہ جو دنیا کے لوگوں کی محبت ہے اس کو تیسرے درجے میں حدیث پاک نے بیان کیا والناس اجمعین، اس دنیا کے جتنے لوگ ہیں اور ان کی آپس میں جتنی محبت ہوتی ہے وہ محبت جتنے بھی اونچے درجے کی ہو، اگر محبت مصطفیٰ سے نیچے نہ رہ جائے تو انسان صاحب ایمان۔ اور آقا نے والناس اجمعین کہہ کر دنیا کی ساری محبتوں کو محبت مصطفیٰ کی چھری سے ذبح کر دیا۔ اور میں ایمان چاہتے ہو تو ایسی محبت مصطفیٰ دل میں پیدا کرو کہ دنیا کی بڑی سے بڑی محبت بھی اس کے سامنے ذبح ہو جائے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ عام طرح کا تعلق ایمان نہیں بناتا، ایمان کے لیے محبت کا خاص تعلق درکار ہے اور اس کے معیار ہیں۔ پہلا معیار یہ، دوسرا معیار ووالدہ، فرمایا والدہ وولدہ، ماں باپ کی محبت سے بڑھ جا۔ اب آگے دنیا کی ساری محبتیں جتنی بھی ہوں، مگر رب نے اولاد اور والدین کے درمیان رشتہ ایسا بنایا ہے، رشتہ ایسا بنایا ہے کہ جب ماں باپ کی محبت آتی ہے تو وہ محبتیں دم توڑ دیتی ہیں، ماں باپ کی محبت کے سامنے دم توڑ دیتی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں، ماں باپ کی وہ محبت جس کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں دم توڑ دیتی ہیں، ماں باپ کی محبت میری محبت کے سامنے دم توڑ جائے تو بات ایمان کی بنتی ہے۔ ماں باپ کی محبت دنیا میں سب سے اونچی ہوتی ہے، مگر جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے بیٹی کی تو ادھر پیچھے ماں ہے، ادھر اس بیٹی کی بیٹی بیٹا ہے، ادھر ماں ہے ادھر اپنی اولاد، ادھر باپ ہے ادھر اپنی اولاد۔ تو جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو ان کے سامنے اپنے ماں باپ کی محبت بھی دم توڑ دیتی۔ بولیے پوتے پوتیاں والے بتائیں بات درست ہے یا غلط؟ جب آپ کے بیٹے بیٹی کی آگے اولاد ہو جائے تو پھر وہ اولاد زیادہ عزیز ہوتی ہے یا ماں باپ عزیز ہوتے؟ بولیے، فطری نظام ہے، وہاں ماں باپ کی محبت بھی ہار جاتی ہے۔ ماں کی مامتا، جو اولاد کے لیے ماں کی مامتا جو تڑپتی ہے، وہاں اسے اپنی ماں کی محبت بھی یاد نہیں رہتی، تو گویا اولاد کی محبت پر آ کر دنیا کی ساری محبتیں ہار جاتی ہیں۔
یہ سب سے اونچی محبت ہے دنیا میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے اونچی محبت اولاد کی، اور فرمایا ایمان تب آئے گا جب اولاد کی محبت بھی ہار جائے محبت مصطفیٰ کے سامنے۔ محبت رسول اس محبت سے بھی بڑھ جائے تو ایمان آئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک روز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، سیدنا فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ لے کے چلے اور فرمانے لگے عمر آؤ تمہیں ایک بات بتاؤں۔ فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، فرمایا پہلے یہ شرط تھی کہ ایمان کے لیے دنیا کی ساری محبتوں سے میری محبت بڑھ جائے، پھر ماں باپ کی محبت سے میری محبت بڑھ جائے، پھر اولاد کی محبت سے میری محبت بڑھ جائے، مگر اگر ایمان کا کمال چاہتے ہو تو اولاد کی محبت بھی پیچھے، جو محبت تمہیں اپنی جان اور اپنی زندگی سے ہے وہ زندگی سے محبت بھی محبت مصطفیٰ کے سامنے ہار جائے تو ایمان کامل ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محبت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ۔ اب اس کی مثال سن لو، ایک کشتی میں جا رہے ہیں آپ خود سوچ کے جواب دیں۔ سال 2 سال کا 4 سال کا بیٹا بیٹی بھی آپ کے پاس ہے، کشتی ڈوب جاتی ہے، اب آپ زندگی اور موت کی کشمکش میں، اور اتنے تیراک آپ ہیں نہیں کہ خود بھی بچ جائیں اور بچے کو بھی بچا کے لے جائیں۔ اب وہاں ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ایک جان بچ سکتی ہے، یا بچے کی یا آپ کی اپنی۔ ایک لمحے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلہ بھی غیر ارادی طور پہ کرنا ہے، فیصلہ بھی غیر ارادی طور پہ ایک لمحے میں کرنا ہے۔ اگر آپ بچے کو سنبھالتے ہیں تو آپ ڈوب کے غرق ہوتے ہیں، اور اگر اپنے آپ کو بچانا ہے ہاتھ پاؤں مارنے کے لیے تو بچے کو موجوں کے سپرد کر کے غرق کرنا پڑتا ہے۔ ایمان سے کہیے جب یہ لمحہ آ جائے غرق ہونے کا، غیر ارادی طور پہ دفعتاً، ہے کوئی جو بچے کو چمٹائے رکھے؟ اسے خبر ہی نہیں ہوگی، بچہ اٹھا کے پھینکے گا، ہاتھ پاؤں مار کے اپنی جان بچا کے آئے گا، بچہ غرق ہو جائے۔ وہ ماں کی مامتا جس نے بچے کو عمر بھر سینے پہ رکھا، اس کے پیشاب پر لیٹی، ساری رات بچے کی محبت میں جاگی، پوری زندگی عمر بھر آرام چین سکون بچے کی محبت پہ قربان کر دیا، حتیٰ کہ اپنی صحت بھی قربان کر دی بچے کی خاطر، سب کچھ قربان کر دیا، مگر اس لمحے جب سمندر میں غرق ہونے کا وقت آیا اور موت آنکھوں کے سامنے رقص کرنے لگی تو اس وقت نہ شعور تھا نہ ارادہ تھا، دفعتاً بچے کو دھکا دیا اور ہاتھ پاؤں مار کے خود کو بچا لیا۔ اس لمحے جا کے پتا چلا کہ تحت شعور میں اپنی جان کی محبت اپنی اولاد کی محبت پر بھی غالب تھی، اولاد کی محبت پر بھی غالب تھی، کہ لاشعوری طور پہ ہو گیا۔ پیچھے بے شک وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے، ماتم کرتا رہے، پیٹتا رہے کہ میرا بچہ غرق ہو گیا، ہائے مجھے ہوش نہ رہا، مگر ہوش تو تھا۔ وہ بے ہوشی میں بھی ایک ہوش تھا کہ آپشن تھی، یا خود بچو یا بچے کو بچا لو۔ لاشعوری طور پہ اس نے خود کو بچا لیا، بچے کو ڈبو دیا۔ اپنی جان کی محبت پہ اولاد کی محبت بھی قربان ہو جاتی۔ ایک سٹیج آتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام انسانی نفسیات کے ماہر ہیں، آقا ایمان کا وہ بلند درجہ عطا فرما رہے ہیں۔ فرمایا لن یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، لوگو تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک لن یؤمن، ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، ہرگز صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک میری ذات کے ساتھ اس کی محبت اپنی جان اور اپنی زندگی کی محبت سے بھی بڑھ نہ جائے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس پوری تفصیل کے بعد کہ وہ محبت جو آپ کی جان اور آپ کی زندگی سے بھی بڑھ جائے، اور کسی کی محبت آپ کو اپنی جان اور زندگی سے بھی زیادہ عزیز ہو، اس محبت کو محبت کہتے ہیں یا عشق کہتے ہیں؟ جو آپ کی اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ جائے اسے محبت کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں۔ بس جب ہم کہتے ہیں پیغام عشق مصطفیٰ، اشارہ آقا کی اسی حدیث کی طرف ہے کہ لوگوں اپنا ایمان سلامت کرنا ہے تو محبت رسول کو عشق کے اس مقام بلند تک پہنچا دیجئے، عشق کے اس مقام اعلیٰ تک پہنچا دیجئے، عشق کی ان چوٹیوں تک پہنچا دیجئے جہاں دنیا کی ساری محبتیں
حتیٰ کہ اپنی زندگی کی محبت بھی لٹ جائے مگر عشق مصطفیٰ ہر ایک پر غالب آ جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی عشق اور محبت کا وہ تقاضا ہے، اور آقا نے فرمایا کہ اس کے بغیر ایمان آتا ہی نہیں فرمایا حضور نے اس طرح کے کلمات میں کہ وہ ہرگز مسلمان نہ ہوگا جب تک وہ یہ عمل نہ کر لے۔ یہ وہ بنیادی تصور ہے۔ آئیے اس کو اب قرآن مجید کے حوالے سے سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال خفیہ تبلیغ فرماتے رہے، چھپ کر دار ارقم میں۔ صحابہ کرام کافروں کو چنتے ڈھونڈتے، ان سے ملتے، نشست کرتے، حضور کی باتیں سناتے پیاری پیاری، ان کے دل لبھاتے، اور جس کے دل میں تھوڑا شوق پیدا ہوتا اس کو تیار کر کے آقا علیہ السلام کے پاس چھپ کے لے آتے، اور وہ پھر حضور کا مکھڑا دیکھتا اور وہیں دل دے بیٹھتا۔ تو 3 سال تک اسلام کا سلسلہ اس طرح چلتا رہا۔ 4تھا سال شروع ہوا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب کھلے بندوں اسلام کی تبلیغ فرما۔ تو سب سے پہلا جلسہ آقا علیہ السلام نے منعقد کیا کوہ صفا پر۔ صحیح بخاری میں آتا ہے حدیث پاک، صفا جو پہاڑی، صفا مروہ جس پر آپ سعی کرتے حج اور عمرے کے دوران، اس صفا مروہ والے مقام پر کوہ صفا پر حضور تشریف لے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ شہر کے قریشیوں کو، کافروں کو، مشرکوں کو، لوگوں کو جمع کر لیا، اور جمع کر کے ان سے فرمایا لوگوں یہ جن بتوں کی اور جھوٹے خداؤں کی تم پوجا کرتے ہو یہ شرک ہے، چھوڑ دو۔ عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک، اس ایک رب کی عبادت کرو۔ دعوت توحید دی، بولیے کیا؟ دعوت توحید دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما چکے تو کافر اور مشرک اور قریشی بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس ایک اللہ کی آپ دعوت دے رہے ہیں اور ہم سے سینکڑوں خدا چھڑا رہے ہیں، ایک خدا منوانے کے لیے سینکڑوں خدا چھڑا رہے ہیں، اس ایک خدا کی کوئی دلیل بھی ہے کہ وہ ہے بھی یا نہیں؟ اس کی کوئی گواہی بھی تو دے، اس کی کوئی شہادت دے، اس کے ہونے کا کوئی ثبوت دے، ہم اسے کیسے مانیں؟ انہوں نے پوچھا کیا ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھ کر مانیں؟ فرمایا نہیں، تم اس اللہ کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ کیا ہم اس کی بات سن سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں، تم سن بھی نہیں سکتے۔ کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ تم مل بھی نہیں سکتے۔ کیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری عقل میں آ جائے؟ فرمایا نہیں، تمہاری سمجھ میں بھی نہیں آ سکتا۔ کہنے لگے ہم اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، مل بھی نہیں سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے، تو ہم مانیں کیسے؟ مانیں کیسے؟ اس ایک کو بن دیکھے، بن سمجھے، بن ملے کیسے مان لے؟ کوئی دلیل دے، کوئی ثبوت دے، کوئی شہادت دے۔ حضور علیہ السلام نے اوپر دیکھا اللہ پاک کی طرف، عرض کیا مولا یہ تیرے ہونے کا ثبوت مانگتے ہیں، تیرے ہونے کی دلیل مانگتے، تیرے ہونے کی دلیل مانگتے کہ تو ہے، دلیل کیا دوں؟ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت نہ چاند ٹکڑے کرنے کی دلیل دے، نہ ڈوبے سورج کو پلٹانے کی دلیل دے، نہ درختوں سے کلمہ پڑھانے کی دلیل دے، نہ پتھروں سے صدائے حق بلند ہونے کی دلیل دے، ساری دلیلیں چھوڑ دے، یہ میرے ہونے کی دلیل مانگتے ہیں میرے پیارے، ان سے فرما دے اور کوئی دلیل نہیں دیتا، خدا کے ہونے پر میرا ہونا دلیل ہے۔ جنہوں نے خدا کو نہیں دیکھا وہ مصطفیٰ کو دیکھ لو، جو خدا کو نہیں سمجھے وہ مصطفیٰ کو سمجھ لو، جو خدا سے نہیں ملے وہ مجھ سے مصطفیٰ سے مل لو، مجھے دیکھ لو، اگر میں مانا جاتا ہوں تو مجھے تک کر میرا خدا مان لو۔
لوگوں، میرا ہونا خدا کے ہونے پر دلیل ہے، میرا وجود خدا کے وجود کی شہادت ہے، میری ہستی خدا کی ہستی کا ثبوت ہے۔ آؤ، جس نے خدا کو ماننا ہے وہ مصطفیٰ کو مان لے۔ اور قرآن بولا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ میرے محبوب ان سے کہہ دو، لوگوں میں 40 برس تمہارے اندر گزار چکا ہوں، میں نے ایک بھرپور حصہ پوری زندگی کا عمر کا تمہارے اندر گزارا ہے۔ میرا بچپن دیکھ لو، میرا لڑکپن دیکھ لو، میں مکہ شہر کی گلیوں میں تھا، میری تم سے رشتہ داریاں ہیں، مجھے تم نے سفر میں دیکھا، مجھے حضر میں دیکھا، شام کی منڈیوں تک تجارت پر گیا تم نے دیکھا، تم نے میری زندگی کے دن دیکھے، میری راتیں دیکھی، میری صبحیں دیکھی، میری شامیں دیکھی، تم نے میرے قول دیکھے، میرے وعدے دیکھے، میرا اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، چلنا پھرنا دیکھا، میرے معاملات دیکھے، میرے اعمال دیکھے، میرے اخلاق دیکھے، میرے احوال دیکھے۔ ارے لوگوں، محمد کی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق تمہارے سامنے ہے، اگر مجھ میں نقص ہے تو خدا کا انکار کر دو، اگر مجھ میں نقص ہے تو خدا کا انکار کر دو، اور اگر میری ہستی میں کوئی عیب نہیں تو خدا کو بے عیب مان دو۔ یہ دلیل دی، اور اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ قرآن مجید نے دلیل دلوائی۔ یہ بات توجہ طلب ہے۔ اللہ پاک منوانا خود کو چاہتا ہے، اور پیش کس کو کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کو، کہ مجھے ماننے کے لیے مصطفیٰ کو دیکھ لو، اگر مصطفیٰ کو مان لیتے ہو تو پھر اس کے ذریعے سے مجھے مان لو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری شریف میں کہا، لوگوں اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے، ایک لشکر فوج کا تم پہ حملہ کر دے گا، مشہور حدیث ہے، عام کتابوں میں بھی درج ہے، بچپن میں بھی آپ پڑھتے سنتے ہوں، تو کیا تم مان لو گے میری بات؟ تو کیا جواب دیا تھا کافروں نے؟ بولیے، مان لیں گے، کہا تھا مان لیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، کیسے مانو گے؟ تم نے تو وہ لشکر بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے بتایا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے، حملہ کر دے گا، تم نے تو نہیں دیکھا، تو دیکھے بغیر اس لشکر کو کیسے مان لو گے کہ وہ ہے؟ وہ کہنے لگے، اس لیے مان لیں گے کہ مصطفیٰ آپ سچے ہیں، آپ سچے ہیں، چونکہ آپ سچ بولتے ہیں تو آپ کی وجہ سے اس لشکر کو مان لیں گے۔ تو آقا نے فرمایا، اگر میرے بتانے پر بن دیکھے لشکر کو مان رہے ہو تو میرے بتانے پر بن دیکھے خدا کو مان لو۔ اب یہاں ایک سوال ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لشکر کو مان لو گے میرے بتانے پر، انہوں نے کہا مان لیں گے، تو سوال یہ ہے کہ پہلے انہوں نے لشکر کو مانا یا حضور کو مانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو مانا؟ حضور۔ انہوں نے کہا نا کہ اس لیے مان لیں گے کیونکہ آپ کو سچا مانتے، تو پہلے کس کو سچا مانا؟ حضور علیہ السلام کو پہلے سچا مانا، تب آپ کی بات پر اعتماد کیا، اور پھر لشکر کو مانا۔ اسی طرح لوگ جن کے نصیب میں ایمان تھا وہ حضور کو مان کر خدا کو مان گئے، تو ترتیب کیا ہوئی؟ پہلے بتائیے، حضور کو مانا یا خدا کو مانا؟ پہلے کس کو مانا؟ سیدھا خدا کو مانا یا مصطفیٰ کے واسطے سے خدا کو مانا؟ گویا قرآن یہ بتا رہا ہے کہ ایمان کی پہلی دعوت اللہ کو ماننے کی بھی براہ راست خدا کو ماننا نہیں، مصطفیٰ کے واسطے سے ماننا ہے۔ خدا کو ماننے کا پہلا اساس رسول کے واسطے سے ماننا۔ اسی لیے قرآن مجید نے کہا سورہ توحید یعنی سورہ اخلاص میں، قل هو اللہ احد، یہ سورہ توحید ہے۔ ہم آج توحید کی حقیقت کو بھی نہیں جانتے، ہم سمجھے ہوئے ہیں کہ توحید الگ شے ہے، رسالت الگ شے ہے۔ نادانوں، توحید اور رسالت میں فرق نہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ توحید اور رسالت کا تعلق کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب قل، فرما دو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔
کیا فرمایا؟ فرما دو محبوب کہہ دیں هو اللہ احد، اللہ ایک۔ یہ سورہ توحید ہے۔ توحید کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ توحید کا مضمون لفظ قل سے یا لفظ هو اللہ سے؟ قل کا معنی ہے کہہ دو۔ اب کہہ دو میں کوئی ذکر ہے خدا کے ایک ہونے کا؟ قل تو حکم ہے حضور سے کہ محبوب کہہ دو۔ کیا کہہ دو؟ پتہ نہیں کیا کہنا ہے، وہ جو آگے آئے گا وہی کہنا ہے۔ جب تک لفظ قل تھا میرے محبوب کہہ دو، یہ حضور سے خطاب ہے، اس میں کوئی توحید، اس میں توحید نہیں، یہ حضور سے خطاب ہے۔ میرے پیارے رسول کہہ دیں۔ مولا کیا کہہ دوں؟ محبوب ان سے کہہ دو هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ هو اللہ احد، یہاں سے توحید کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ وہ اللہ ایک ہے، یہ مضمون توحید ہے۔ میرے مولا تو ایک ہے، یہ بات تیرے بندوں سے کہہ دوں تو تو خود ہی کہہ دے۔ باری تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب تیرے ذریعے سے اس لیے کہلوا رہا ہوں کہ میں خود بندوں سے کلام نہیں کرتا، میں خود بندوں سے کلام، ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، میں بندوں میں سے ایک خاص بندہ چن لیتا ہوں، اسے منصب نبوت پہ فائز کرتا ہوں، اسے مقام رسالت پہ فائز کرتا ہوں، اور میں اسے چنے ہوئے محبوب نبی اور رسول سے، اس سے میں کلام کرتا ہوں، اور پھر اس سے کہتا ہوں میرے محبوب تجھ سے میں نے بات کی، اب میری بات تو میرے بندوں سے کر۔ قل هو اللہ احد، تو کہہ دے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میں رب ہوں، بندے میرے بندے ہیں۔ اگر میں چاہوں، جس بندے سے چاہوں براہ راست خود خطاب کر سکوں، اللہ کی قدرت پر کوئی روک اور ٹوک نہیں۔ اللہ چاہتا اور اللہ چاہے جس سے چاہے کلام کر دے، وہ قادر مطلق۔ فرمایا میں رب اور قادر مطلق ہو کر اگر سارے بندوں سے ڈائریکٹ کلام کرنا چاہوں براہ راست، تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں جب میں رب ہو کر، قادر مطلق ہو کر، تمہارا خدا ہو کر، اور تم سے براہ راست کلام کرنے پر قادر ہو کر بھی تم سے براہ راست خطاب نہیں کرتا، جب میں تم سے اپنی بات کہنا چاہتا ہوں تو رسول کو درمیان میں واسطہ مقرر کرتا ہوں، اور میں تم سے رسول کے واسطے سے کلام کرتا ہوں رب ہو کر۔ تو ظالمو، جب رب تم سے رسول کے واسطے کے بغیر بات نہیں کرتا تو تم کون ہو رسول کا واسطہ چھوڑ کر خدا سے براہ راست بات کرنا؟ قل اس لیے فرما رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ براہ راست خدا کو ایک ماننا توحید نہیں ہے، رسول کے ماننے پر یقین رکھ کر خدا کو ماننا توحید ہے، رسول کے ذریعے سے خدا کو ایک ماننا توحید ہے، رسول کے واسطے سے خدا کو ایک ماننا توحید ہے۔ اول رسول کا ہو کر پھر خدا کا ہونا توحید ہے۔ قل کیا ہے؟ قل رسول سے خطاب ہے۔ دنیا کی ساری شریعت کی کتابیں اٹھا لیں، فن کی کتابیں اٹھا لیں، علم کی کلام کی کتابیں اٹھا لیں کہ نبوت اور رسالت کیا ہے۔ اللہ کا کسی بندے سے کلام کرنا، اس کو نبوت کہتے ہیں، اس کو رسالت، اور اس کلام کو آگے پہنچانا رسالت ہے۔ تو قل فرمایا محبوب تو کہہ دے، یہ قل رسالت ہے۔ اور توحید کیا ہے؟ فرمایا بتانا چاہتا ہوں کہ توحید وہی مقبول ہے جس کا عنوان رسالت ہو، توحید وہی مقبول ہے۔ میری توحید وہ ہے جس کا عنوان، میری توحید وہ ہے جس کی ابتدا رسالت ہو، میری توحید وہ ہے جس کی بنیاد رسالت ہو۔ تو توحید اور رسالت میں جو فرق بنا رہے ہیں ہم، یہ ہماری نادانی ہے، فرق نہیں ہے۔ توحید ابتدا ہے، رسالت اس کی انتہا ہے۔ توحید ہی رسالت ابتدا ہے، توحید اس کا منتہا ہے۔ رسالت راستہ ہے، توحید اس کی منزل ہے۔
رسالت سیڑھی ہے، توحید اس کی چھت ہے۔ کبھی سیڑھی کے بغیر چھلانگ لگا کے بھی آپ چھت پہ چڑھے؟ جی، سیڑھی کے بغیر چھلانگ لگا کے چھت پہ کوئی نہیں جاتا۔ راستے میں پڑے بغیر منزل پر کوئی نہیں پہنچتا۔ جسے منزل پہ جانا ہو وہ راستہ لیتا ہے۔ تو توحید منزل ہے، رسالت اس کا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں پہلے دامن رسالت کو تھام لو تاکہ اس تھامنے سے تمہیں دامن توحید نصیب ہو سکے۔ یہ قرآن مجید ہے جو حضور علیہ السلام کے اس تعلق پر زور دے رہا ہے۔ یہ تعلق ایمان تھا، یہ تعلق توحید تھا۔ اب آئیے قرآن کی طرف، تعلق اطاعت، تیسرا تعلق۔ پہلا کیا؟ تعلق ایمان، دوسرا تعلق توحید، تیسرا تعلق اطاعت۔ باری تعالی ہم آپ کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اطاعت کریں، آپ کے فرما بردار، تابع فرمان، اطاعت گزار بندے بن جائیں۔ تو کیا کریں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ تمہیں سمجھاؤں میری اطاعت کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن بولا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا جاؤ میری کیا اطاعت کرو گے؟ میرے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کر۔ تو اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ پاک نے رسول کی اطاعت کو پیمانہ مقرر کر دیا۔ تو اطاعت رسول کی کر رہا ہے اور شمار اطاعت خدا ہو رہی ہے۔ تو اطاعت کا تعلق بھی رسول سے استوار ہوا۔ اتباع کا عملی تعلق، باری تعالی ہم چاہتے ہیں کہ عملاً متبع بن جائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میرے رسول کی غلامی میں آ جاؤ، میرے رسول کی اتباع کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ تو تعلق اتباع میں بھی رسول سے تعلق کرو، اطاعت کے لیے رسول سے تعلق کرو، توحید کے لیے رسول سے تعلق جوڑو، ایمان کے لیے رسول سے تعلق جوڑو۔ اور پھر فرمایا، عرض کیا باری تعالیٰ ہم چاہتے ہیں تیری طرف رجوع کریں، تیری طرف لوٹیں۔ تعلق رجوع قرآن کہتا ہے سورہ نساء میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ اللہ کی طرف اور آ جاؤ رسول کی طرف، اللہ نے جو احکام، جو قرآن نازل کیا اس کی طرف آؤ اور رسول کی بارگاہ کی طرف آؤ، تو قرآن کہتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا۔ میرے حبیب جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی، دعوت الی اللہ اور دعوت الی الرسول، رجوع الی اللہ اور رجوع الی الرسول، جب انہیں دو دروازوں کی طرف اللہ اور خدا کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، فرمایا میرے محبوب آپ دیکھیں گے کہ جو منافق لوگ ہیں، رأیت المنافقین، منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ میری طرف آنے سے نہیں کتراتے، یصدون عنک صدودا، محبوب تیری بارگاہ میں آنے سے گھبراتے۔ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ میری طرف آنا ہو دوڑے دوڑے آئیں گے، مگر جب کہا جائے آؤ بارگاہ مصطفیٰ کی طرف آ جاؤ، یصدون عنک صدودا، تو آپ کی بارگاہ میں آنے سے گردن پھیر لیتے۔ تو میرے محبوب وہ لوگ جو آپ کی طرف نہ آئیں، آپ کے در پہ نہ جھکیں، آپ کی غلامی کا پٹا گلے میں نہ ڈالیں، آپ کے تعلق و ربط کو مضبوط نہ کریں اور آپ کا دامن نہ تھامیں اور آپ کے واسطے کو چھوڑ کر سیدھا میری طرف آنا چاہیں، رأیت المنافقین، بتا دو کہ خدا کی نگاہ میں وہ مومن نہیں، منافق ہے۔ یاد کر لیں قرآن میں، سنت میں، اسلام میں رسول کے واسطہ اور وسیلہ کے بغیر واسطہ رسالت اور وسیلہ رسالت کے سیدھا خدا کی طرف جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، کوئی تصور نہیں، پورے اسلام میں کوئی تصور نہیں۔
رب سے تعلق جوڑنے کا رسول کے تعلق کے بغیر کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، آگے عرض کیا باری تعالی، ہم تیری حاکمیت چاہتے، تیری حاکمیت چاہتے، تیرا فیصلہ ماننا چاہتے ہیں، کیا کریں؟ فرمایا میری حاکمیت چاہتے ہو، میرے مصطفیٰ کی حاکمیت میں آ جاؤ۔ جس نے بھی رب سے مانگا کہ میرے مولا اے رب کائنات تجھ سے یہ تعلق استوار کرنا چاہتا ہوں، رب نے وہ تعلق اپنے محبوب سے جوڑ دیا۔ فرمایا ہاں آؤ، مگر میرے رسول کے ذریعے سے آؤ۔ فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم، قربان جائیں کیا؟ اب اس نے تو بات ختم کر دی، فرمایا میں تو رب بھی مصطفیٰ کا ہوں، پھر تمہارا، پہلے رب کس کا؟ مصطفیٰ کا، پھر تمہارا۔ فرمایا محبوب آپ کے رب کی قسم، اس وقت تک یہ لوگ صاحب ایمان نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو حاکم نہ مانیں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حاکم نہ مانیں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو حتمی حکم نہ مان لیں، جب تک آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم نہ کریں تب تک وہ مجھ پر ایمان نہیں لا سکتے۔ تعلق تحکیم بھی حضور سے جوڑا، پھر عرض کیا باری تعالی ہم آپ سے تعلق بخشش جوڑنا چاہتے ہیں، گناہگار ہیں، خطا کر بیٹھے مولا، تجھ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تیرے پاس آنا چاہتے ہیں کہ تو معاف کر دے، راستہ بتا۔ اس نے فرمایا آؤ، راستہ محبوب کے وسیلے اور شفاعت کا، محبوب کے وسیلہ اور شفاعت کا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں گناہ گاری، خطا کاری اور ظلم کاری کے بعد اللہ کی بارگاہ سے اگر معافی لینا چاہتے ہیں، بخشش لینا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ جاؤکا، جو لوگ مجھ سے بخشش مانگنا چاہتے ہیں محبوب جاؤکا تیرے در پہ آ جائیں۔ مولا ناراض تو ہے ہم سے، گناہ ہم نے تیرا کیا، ناراض تجھے کیا، خطا تیری کی، نافرمانی تیری کی، معافی بھی تجھ سے چاہیے، بخشش بھی تجھ سے چاہیے، تو ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، تو محبوب کا گھر دکھا رہا ہے، ہم تیرے گھر آنا چاہتے ہیں، تو محبوب کا در دکھا رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا لوگوں میں اسی دوئی کو مٹانا چاہتا ہوں جنہوں نے میرا گھر اور میرے مصطفیٰ کا گھر جدا جدا بنا رکھا ہے، جنہوں نے میرا در میرے مصطفیٰ کا در الگ الگ بنا رکھے ہیں، یہ در میں یہ فرق مٹانا چاہتا ہوں، لوگوں کو پتا چل جائے کہ جو میرے در پہ آنا چاہتے ہیں میرا الگ سے کوئی در نہیں، یہی جو مصطفیٰ کا در ہے جانو یہی خدا کا در ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس لیے کیا خوب کہا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ باری تعالیٰ ہم آ گئے تیرے محبوب کے در پر، در مصطفیٰ پہ آ گئے، حضور کو وسیلہ بنا لیا، حضور کو واسطہ بنا لیا، آقا کے در پہ آ گئے۔ اب عرض کیا باری تعالیٰ بتا اب تیرے محبوب کے در پہ آ گئے، اب کیا کریں؟ کیا کریں؟ فرمایا اب مجھ سے معافی مانگ، جاؤں کا فاستغفر اللہ، میرے محبوب آپ کے در پہ آ جائیں اور آپ کے در پہ آ کر پھر مجھ سے معافی مانگ۔ او باری تعالیٰ اگر یہاں بھی آ کر تجھ ہی سے معافی مانگنی تھی مولا، اگر یہاں بھی آ کر معافی آپ ہی سے مانگنی تھی تو وہی ماموں کانجے میں جہاں بیٹھے تھے بہتر نہیں تھا وہیں گھر سے ہی ہم دعا معافی مانگ لیتے؟ تیرا تو اپنا فرمان ہے، جو شخص مجھے جہاں پکارتا ہے میں سنتا ہوں، مجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا، جہاں مجھے پکارنے والا پکارتا ہے میں سنتا ہوں مولا، تو ہر جگہ سنتا ہے، اگر یہاں بھی آ کر تجھی سے معافی مانگنی تھی تو مسجد میں وہیں بیٹھ کر معافی مانگ لیتے، تیرے محبوب کے حوالے کے بغیر معافی مانگ لیتے،
تیرے محبوب کے واسطے کے بغیر معافی مانگ لیتے، اس ڈر کی کہ بغیر معافی مانگ، یہاں کیوں بلایا؟ اس نسبت کی طرف کیوں بلایا؟ اس واسطے کی طرف کیوں بلایا؟ اس تعلق کی طرف کیوں بلایا؟ رب کائنات نے فرمایا ہاں، تمہاری اسی گمراہی کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ تم جو سمجھتے تھے کہ واسطہ رسول کے بغیر معافی مل جائے گی، یہاں اس لیے بلایا کہ تمہیں سمجھ آ جائے کہ معافی واسطہ رسول کے بغیر اللہ کی بارگاہ سے نہیں ملا کرتی، اس لیے اسے ناگزیر کر دیا۔ اب آ گئے، میرے محبوب کا واسطہ اپنا لیا، خواہ توسل کی شکل میں، خواہ اطاعت کی شکل میں، خواہ اتباع کی شکل میں، خواہ محبت کی شکل میں، خواہ پیروی کی شکل میں، میرے محبوب کی غلامی کی شکل میں، خواہ در رسول پر گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری کی شکل میں، کسی بھی شکل میں تم نے میرے محبوب کے واسطے کو اپنا لیا، اور اپنا کر اب اس واسطے کے طفیل تم نے مجھ سے معافی مانگی۔ باری تعالیٰ اب معاف کر دے، فرمایا نہیں، اب رک جا، تمہارا کام ختم ہو گیا، تمہارے ذمے دو کام تھے۔ کتنے؟ کہ ایک میرے محبوب کے در پہ آنا اور میرے محبوب کو واسطہ بنانا، اور ایک میرے محبوب کو واسطہ بنا کر مجھ سے معافی مانگنا۔ تمہارے دو کام تھے، تم کر چکے، اب رکو، اب ایک میرا کام ہے، مجھے کر لینے دو۔ بھائی تعالیٰ آپ کا کیا کام؟ فرمایا ٹھہرو، اب میں ذرا محبوب کا مکھڑا تک لوں، محبوب کا چہرہ تک لوں۔ بھائی تعالیٰ حضور کا چہرہ کیوں دیکھتے ہیں اس وقت؟ فرمایا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اب تم چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ، مجھے یار کا مکھڑا دیکھنے دو کہ تم نے تو معافی مانگی، میرا مصطفیٰ بھی تمہاری سفارش کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ شفاعت کر دے تو کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، مجھے اپنی عزت کی قسم، محبوب کے لب تمہاری سفارش میں ہل جائیں، دو بول بول دے میرا محبوب، مجھے عزت کی قسم تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر آگے ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، حکم دیا جا رہا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم بعضا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ ایمان والو خبردار، جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور میرا محبوب گفتگو فرما رہا ہو اور صحابیو تم بھی گفتگو کرنے لگو، تو خبردار اپنی آوازوں کو نیچا کر لو، پست کر لو، کسی کی آواز میرے رسول کی آواز سے بلند نہ ہو۔ باری تعالیٰ اگر کسی کی آواز رسول کی آواز سے اونچی ہو گئی، خبردار میرے رسول کو بے تکلفی سے بھی نام نہ لو، جب بلاؤ ادب سے بلاؤ۔ باری تعالیٰ اگر آواز اونچی ہو گئی یا بے تکلفی سے بلایا گیا، بے ادبی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری پوری زندگی کے سارے اعمال، ساری نمازیں، سارے روزے، سارے حج، سارے عمرے، ساری زکاتیں، سارے صدقات، سارے مدرسے، ساری مسجدیں، ساری تبلیغیں، ساری داڑیاں، سارے لباس، سارے واعظ، ساری کتابیں، پوری زندگی جو کچھ تم شریعت پہ عمل کرتے ہوئے عبادت کرتے رہے، صدقہ خیرات کرتے رہے، حج اور فرض ادا کرتے رہے، ان تحبط اعمالکم، اگر ایک بار، فقط ایک بار میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ادنا سی بے ادبی کر دی، زندگی کے سارے عمل جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، برباد کر دیے جائیں گے۔ حج بھی گئے، نمازیں بھی گئیں، روزے بھی گئے، زکوٰۃ بھی گئے، سارے اعمال برباد ہو گئے، فقط ایک مصطفیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی پر۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے، ذرا حساب کرو، بے ادبی ایک بار، کیا آواز ایک بار بلند کی حضور کی بارگاہ میں آپ کی آواز سے اوپر، بے ادبی کتنی بار اور عمل کتنے برباد؟ ایک۔ تمہاری پیدائش سے لے کر مرنے تک اگر ایک بے ادبی ہو گئی تو ساری عبادتیں برباد کر دوں گا اور تمہیں تمہارے اعمال سمیت جہنم میں پھینک دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ روزے اسی کے قبول، حج اسی کے قبول، نمازیں اسی کی قبول، زکوٰۃ و صدقات اسی کے قبول، اور ساری طاعات اور عبادات اسی کی قبول جو محبت مصطفیٰ میں ادب کا پیکر ہے، تکریم کا پیکر ہے، جس کا دل، جس کی زندگی، جس کا ایمان آقا کے ادب اور تکریم سے خالی ہے،
اس کے پاس عبادتوں کے پہاڑ کیوں نہ ہوں، وہ سارے جہنم کا مال بن جائیں۔ اور آگے فرمایا تقویٰ کا تعلق جوڑو میرے محبوب سے۔ کیا؟ تقویٰ کا تعلق جوڑو۔ اب یہاں ایک بات توجہ طلب ہے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اور جو لوگ میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر آوازیں پست رکھتے ہیں، آہستہ بولتے ہیں۔ جب یہ حکم آ گیا تو سیدنا صدیق اکبر وہ دن اور آپ کی وفات کا دن پھر اونچا بولنا ہی چھوڑ دیا۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے اور کسی سے بات کرنی ہوتی تو سرگوشی سے کرتے، آواز بھی گلے سے نہیں نکالتے تھے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ صحابہ کرام آقا کا دروازہ آ کے کھٹکھٹاتے تو ناخنوں سے کھٹکھٹاتے کہیں دروازے کی آواز ہی اونچی نہ ہو جائے۔ پھر ادب والوں سے ادب پوچھو، ادب والوں سے ادب پوچھو۔ اور فرمایا جو آہستہ بولتے ہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ مصطفیٰ کا ادب جن کے دلوں میں ہے انہی کے دلوں کو اللہ تقوی کے لیے چن لیتا ہے۔ گویا تقوی انہی کو ملتا ہے جن کو مصطفیٰ کا ادب نصیب ہوتا ہے۔ یہ حضور کی بارگاہ کا پروٹوکول سکھایا جا رہا ہے۔ جو لوگ میرے مصطفیٰ کے پاس جائیں اس طرح بولیں، ایسے نہ بولیں۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو لوگ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے اور دروازوں کے باہر کھڑے ہو کے اونچی آوازیں دیتے، خبردار، یہ بے عقلی کی بات ہے۔ دروازے کے باہر کھڑے ہو کے میرے محبوب کو آوازیں نہ دیا کرو۔ تمہیں کیا خبر میرا محبوب کہیں آرام کر رہا ہو، نیند کر رہا ہو، کہیں بے آرامی نہ ہو جائے، نیند میں خلل نہ ہو جائے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ کون سکھا رہا ہے؟ بولیے، اللہ۔ اس کو آج کی اصطلاح میں پروٹوکول کہتے ہیں۔ کیا؟ پروٹوکول۔ کہ کوئی پروٹوکول، کسی سے ملنے کا پروٹوکول، کسی دفتر میں جانے کا پروٹوکول، بادشاہ کے دربار میں جانے کا پروٹوکول، کسی بڑے کے حضور پیش ہونے کا پروٹوکول سکھایا جاتا ہے۔ اور پروٹوکول کا طریقہ یہ ہے، آپ نے اپنے ڈویژن کے کمشنر سے ملنا ہو تو اس کے دفتر میں جانے اور بات کرنے کا بھی ایک پروٹوکول ہوگا۔ بھائی جا کے اس طرح بات کرنا، ایسے بےہودہ طریقے سے اونچی بات نہ کرنا، تو نہ کہنا، اونچا نہ بولنا، اس طرح بات کرنا۔ آداب سکھائے جاتے ہیں، مگر سکھاتا کون ہے؟ اگر کمشنر سے ملنا ہو تو کمشنر کے دفتر کے آداب صوبے کا گورنر سکھائے گا آپ کو یا نچلا ڈی سی سکھائے گا؟ بولیے، کون سکھاتا؟ بڑا کبھی نہیں سکھاتا، چھوٹا سکھاتا ہے کہ بڑے کے پاس جا رہے ہو ایسے بولنا۔ پھر آپ گورنر کے پاس جا رہے تو گورنر کے پاس اس طرح گفتگو کرنا، تو یہ وزیر سکھائے گا یا اس کا سیکرٹری سکھائے گا یا صدر سکھائے گا کہ میرے صوبے کے گورنر کے پاس جا رہے ہو، خبردار اس سے اس طرح بات نہ کرنا، یہ صدر کا کام ہے؟ بولیے، اگر صدر اپنے گورنر کے آداب سکھانے لگ جائے تو آپ اٹھا کے ہی پھینک دیں گے کہ یہ صدر کس چیز کا ہے۔ چھوٹا بڑے کی بارگاہ میں حاضری کے آداب سکھاتا ہے، بڑا کبھی چھوٹے کے پاس جانے کے ادب نہیں سکھاتا۔ یہ دنیا کا پروٹوکول مسلم طریقہ ہے۔ ارے رسول کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، طریقہ یہ تھا کہ آداب مصطفیٰ کی بارگاہ میں بات کرنے کے صحابہ سکھاتے، وہ جو چھوٹے تھے وہ سکھاتے کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اونچا نہ بولنا، آہستہ بولنا، ذرا آہستہ بولو، سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا۔ دوسرا سکھاتا ہے، چھوٹا سکھاتا ہے آداب، صحابہ سکھاتے، مگر جب بارگاہ مصطفیٰ کی باری آئی، رب کائنات نے فرمایا لوگوں خاموش، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، اس کے بارگاہ کا ادب کوئی چھوٹا نہ سکھائے، میں مقام میں خود ہوں تو مصطفیٰ سے بڑا۔ خدا بڑا ہے یا چھوٹا؟ خدا مصطفیٰ سے بڑا ہے، اللہ رسول سے بڑا ہے، وہ خالق ہے، رسول مخلوق ہے۔ فرمایا لوگوں بے شک میں خدا ہوں، یہ میرا مصطفیٰ ہے، میں اس سے بڑا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹا ہے، مگر میرے محبوب کی بارگاہ ہے، خبردار اس کے بارگاہ کے آداب کوئی چھوٹا نہ سکھائے، جب اس کے آداب کی باری آئے گی خدا خود سکھائے گا۔
تو بارگاہ مصطفیٰ کا ادب خدا نے سکھایا اور اپنے قرآن کا مضمون بنایا، اپنے قرآن کا مضمون بنایا کہ اس طرح بات کر۔ کیوں؟ سوال کیا باری تعالیٰ تو اپنے رسول کی بارگاہ کے ادب خدا ہو کر خود کیوں سکھا رہا ہے؟ آدم بھی آئے تھے، ان سے ملنے کا ادب تو نے ان کی امت کو خود نہ سکھایا۔ حضرت ابراہیم آئے، نوح علیہ السلام آئے، اسماعیل آئے، حضرت سلیمان آئے، داؤد آئے، حضرت موسیٰ آئے، زکریا آئے، یحییٰ آئے، عیسیٰ آئے، لاکھوں ہزاروں انبیاء آئے۔ ان کی بارگاہ اور ان سے ہم کلام ہونے کا ادب تو نے خود اپنی وحی میں نہ سکھایا۔ آج زبور پڑھ لو، تورات پڑھ لو، انجیل پڑھ لو، بائبل پڑھ لو، آج عیسائیوں نے نبیوں کو خدا بنا دیا، حضرت عیسیٰ کو خدا بنا دیا۔ معاذ اللہ، اتنا کچھ گھڑ کے بھی یہ نہ بنا سکے کہ خدا نے سکھائے ہوں ان کی کتاب میں کہ یہ ادب ہے عیسیٰ سے ہم کلام ہونے کا۔ کوئی کتاب خدا کی زبان سے نبی کی بارگاہ کی حاضری کا ادب نہیں بتاتی۔ یہ قرآن ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ادب، قرآن خدا کی زبان سے بیان کر رہا ہے۔ پوچھا باری تعالیٰ حضور کی بارگاہ کے ادب آپ کیوں سکھا رہے ہیں بڑے ہو کر؟ کیوں سکھاتے؟ رب کائنات نے فرمایا یہی تو نادانو نکتہ تمہیں سمجھ نہیں آیا، تم اسے فقط رسول کی بارگاہ سمجھتے پھرتے ہو، اس لیے سوال کر رہے ہو کہ خدا کیوں ادب سکھائے۔ ارے مجھے عزت کی قسم، وہ ہے تو مصطفیٰ، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ ہی خدا کی بارگاہ ہے، اس کی بارگاہ ہی میری بارگاہ ہے، اس کی بارگاہ کے سوا میری اور کوئی بارگاہ نہیں، اس کے گھر کے سوا میرا اور کوئی گھر نہیں، اس کے در کے سوا میرا اور کوئی در نہیں، اس کی قربت کے سوا میری اور کوئی قربت نہیں، اس کی قربت میری قربت ہے، اس کی حرمت میری حرمت ہے، اس کا ادب میرا ادب ہے، اس کی محبت میری محبت ہے۔ اگر میں نے اس کے ادب سکھائے، سمجھ لو اپنی بارگاہ کی حاضری کے ادب سکھائے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے یہ عشق اور محبت اور ادب بڑا تعلق جو آپ نے اللہ کی زبان سے سنا، قرآن کی زبان سے سنا۔ گفتگو ختم کرنے سے پہلے دو ایک چیزیں خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی سن لو کہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، نسبت مصطفیٰ کا درس اللہ کی زبان سے لیا تھا، ان کا عمل حضور کی محبت میں کیا تھا۔ دو باتیں بتا کر ختم کرتا ہوں تاکہ عصر کی نماز کے لیے جماعت ہو سکے۔ حدیث پاک بخاری شریف کی اٹھائیے، سیدنا فاروق اعظم حج کا موقع ہے، کعبے کا طواف فرما رہے، حجر اسود کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور حجر اسود کو خطاب کیا اور فرمایا حجر اسود انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر واللہ ما قبلتک ابدا لولا رأیت رسول اللہ یقبلک۔ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، حجر اسود تو نہ میرے نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے، اور ہم وہ ہیں جو پتھروں کو چھوڑ چکے، پتھروں کو چھوڑ چکے، پتھر چھوڑ کر آج عمر تجھے پتھر جان کر چومتا پھرتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا خدا کی قسم کسی اور وجہ سے نہیں چومتا، صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ مصطفیٰ کے لب تجھ سے لگ گئے۔ یاد کرو 6 ہجری میں سیدنا عثمان غنی کا وہ واقعہ حدیث پاک میں ہے، جب مذاکرات کے لیے آئے کفار نے واپس بھیج دیا کہ اس سال مسلمانوں کو حج کی اجازت نہیں، جانے لگے۔ قریش مکہ نے کہا عثمان آپ چونکہ مکہ میں آ گئے، کعبہ سامنے ہے، اور 6 سال کے بعد آئے تھے مکہ میں حضرت عثمان، 6 سال جب سے ہجرت کی تھی آنا نہ ہوا تھا، کعبہ سامنے ہے، آپ کو اجازت ہے طواف کر لیں، آپ کعبے کا طواف کر لیں، کعبہ سامنے تھا، کفار کی طرف سے اجازت تھی، شریعت کی طرف سے منع بھی نہ تھی، کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی نہیں نہ تھی، مگر سیدنا عثمان غنی نے فرمایا ارے نادانو، تمہیں ہمارے ایمان کی حقیقت کی خبر نہیں۔ فرمایا خدا کی قسم واللہ ما اطوف بہی حتی یطوف بہی رسول اللہ، جب تک میرے مصطفیٰ اس کعبے کا طواف کرنے پر ساتھ نہ ہوں گے میں خدا کے گھر سے خالی مڑ جاؤں گا مگر کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ اللہ کے گھر سے واپس مڑ گئے، کعبے کا طواف نہ کیا، صرف محبت مصطفیٰ میں، عشق مصطفیٰ میں، ادب مصطفیٰ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے،
اصل الاصول بندگی استاجور کی. لوگوں صحابہ کرام کا ایمان حضور کے عشق سے عبارت تھا. حجامت کرواتے صحابہ کرام، اس حجام حلاق کے ارد گرد گھیرا ڈال لیتے اور ایک ایک بال مبارک زمین پر گرنے نہ پاتا اٹھا کر سنبھال کے رکھتے. ابو طلحہ حضور کے بال سنبھالتے، خالد بن ولید حضور کے بال ٹوپی میں سی کے رکھتے، اور ٹوپی گر جاتی جنگ چھوڑ دیتے جب تک ٹوپی سر پہ نہ رکھتے، تلوار نہ اٹھاتے. یہ کیا تھا؟ کہیں قرآن اور حدیث نے کہا تھا کہ حضور کے بال سنبھال کے رکھنا؟ حکم تھا قرآن اور حدیث کا؟ نہیں. تو کس حکم کے تحت کرتے تھے؟ نہ قرآن کا حکم تھا، نہ حدیث کا حکم تھا، عشق کا حکم تھا، ادب کا حکم تھا، محبت کا حکم تھا. یہی ان کا ایمان تھا. آقا لیٹتے، حضرت ام سلیم کے گھر لیٹے، پسینہ مبارک گرتا، شیشیاں لے کے صحابی اور صحابیات شیشیوں میں حضور کے پسینے کو جمع کر لیتے. آقا کی ایک روز آنکھ کھل گئی، پوچھا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کیا نرجو برکتہ لسبیاننا قال اصبت. عرض کیا آقا آپ کے پسینے سے ہم برکت لیں گے، بیماروں کو شفا دیں گے، برکت لیں گے. فرمایا تم نے صحیح کیا. پسینے سنبھالے جا رہے ہیں، وضو کے قطرے ملے جا رہے ہیں، لعاب دہن رگڑے جا رہے ہیں، منہ مبارک سنبھالے جا رہے ہیں، اور زمین کے جن مقامات پر حضور کے قدم لگے تھے وہاں ہاتھوں سے مل مل کے چہروں پر ملا جا رہا ہے. وہاں سجدے ہو رہے ہیں، حضرت ابن عمر سجدے کر رہے ہیں. جہاں حضور ایک روز اونٹنی کو گھما کر گئے تھے، ابن عمر اس صحرا میں اونٹنی کو چکر دلا رہا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا ابن عمر اونٹنی کو کیوں گھمائے جا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر کہنے لگے وجہ تو مجھے بھی معلوم نہیں، بس ایک روز یار کو دیکھا تھا اونٹنی گھماتے ہوئے، میں تو حضور کی ادا نبھا رہا ہوں. ارے صحابہ کا مشرب یہ تھا کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے. دوستان محترم، یہ وہ قرآن مجید اور سنت نبوی اور حدیث محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے کہ عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہی حقیقت ایمان، اور یہی تحریک منہاج القرآن کا پیغام. دور دراز کے قصبوں سے آنے والوں، منہاج القرآن مصطفی عشق کا قافلہ ہے، مصطفیٰ کی محبت کا قافلہ ہے، مصطفیٰ کی اتباع کے درس کا قافلہ ہے، مصطفیٰ کی غلامی کی دعوت کا قافلہ ہے، اور مصطفیٰ کے نظام کے انقلاب کا قافلہ ہے. آؤ اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع جلانے کے لیے، اپنے سینوں میں محبت و ادب مصطفیٰ کے چراغ جلانے کے لیے اس قافلہ عشق مصطفیٰ میں، منہاج القرآن کے قافلے میں شریک ہو جاؤ. جوک در جوک سپاہی بن جاؤ، اور تن من دھن حضور کے دین پر، حضور کی محبت پر اور مصطفی انقلاب پر لٹا دو، اور دنیا کی طاغوتی، سامراجی، استحصالی، ساری طاغوتی باطل طاقتوں کے نظاموں کو ٹکرا دو، اور اتنی محنت کرو کہ تمہارے جذبے سے پاکستان کی دھرتی مصطفی انقلاب پر گہوارہ بن جائے. اور جوک در جوک اس قافلے میں شریک ہوتے چلے جاؤ، اور مصطفی انقلاب کے قافلے کو سمندروں کی طرح بڑھاتے چلے جاؤ، تاکہ وہ دن آئے کہ گلی گلی کریا کریا مصطفیٰ کی عظمت اور دین اسلام کی سربلندی کے جھنڈے لہراتے نظر آئے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، اور جو کچھ آج سنا اسے زندگی کی عملی قوت اور عملی حال بنانے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. وما علینا الا البلاغ. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے.